السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا اللہ کن بندوں سے راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر تقدیر کے فیصلے کیسے بدلتے ہیں؟ آج ہم سورہ نوح کی روشنی میں اللہ کے راضی ہونے کی وہ نشانیاں سمجھیں گے جن کے بعد بندے کے لیے کن فیکون کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلی نشانی، دل کا اللہ کی طرف جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں حضرت نوح کا قول نقل فرماتے ہیں: اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ آیت نمبر 5۔ تفسیر: یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ 950 سال کی محنت، صبر اور اخلاص کا خلاصہ ہے۔ جب کسی بندے کا دل دنیا سے زیادہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے، جب نیکی میں تھکن نہ لگے اور گناہ میں دل گھبرانے لگے، تو یہ اللہ کی رضا کی پہلی نشانی ہے۔ اگر آپ بھی خاموشی سے اپنے رب کی طرف پلٹ رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ آپ کو خود اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ دوسری نشانی، آزمائش میں صبر اور شکوہ کم ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے انکار کے باوجود کہتے ہیں: اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی۔ آیت نمبر 21۔ یہ شکوہ نہیں، یہ اللہ کے سامنے دل کا حال رکھنا ہے۔ تفسیر: اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے بات کرتا ہے۔ جب تکلیف آئے اور زبان سے یہ نکلے: یا اللہ، تو بہتر جانتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض نہیں بلکہ ایسے نکھار رہا ہے۔ تیسری نشانی، استغفار اور دعا کا بڑھ جانا۔ یہ سورہ نوح کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ آیت نمبر 10۔ میں نے کہا: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ وعدہ فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ تفسیر: استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ اللہ کی رضا کا دروازہ ہے۔ جب دل بار بار استغفر اللہ کہنے کو چاہے، جب دعا میں آنکھ نم ہو اور دل کو یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے، تو سمجھ لو اللہ نے آپ کے لیے راستہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سورہ نوح ہمیں سکھاتی ہے، جب بندہ اللہ کی رضا کو مقصد بنا لے تو آزمائشیں بھی نعمت بن جاتی ہیں۔ اگر آج آپ کے دل میں اللہ ہے، صبر ہے اور دعا ہے تو مبارک ہو، سمجھ لو آپ کے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔